بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، بلکہ آپ کو ہر وقت اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ملتے ہیں۔ اگر ایک موقع ملا ہے، کام ٹھیک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ موقع دیتے ہیں، پھر وہ انسان کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہوا پھر دوبارہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسی طرح اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جو انسان کو زندگی میں فقط ایک بار ملتے ہیں، وہ بار بار نہیں ملتے ہیں۔ تو ایسے مواقع ہمیں چاہیے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور و خوض کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے بھرپور انداز سے اس کام کو کیا جائے۔ اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی انسان کو جو موقع ملتا ہے وہ زندگی میں فقط ایک بار ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو صاحب اولاد کرتے ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ والدین ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اوپر بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ مواقع عطا کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ والدین ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، تو پھر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر بہت زیادہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نسل کی تعمیر کا موقع عطا کیا ہے، آپ کو والدین بنایا، پھر اس کے بعد آپ کو ایک نئی نسل کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے موقع آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں یا پھر بھرپور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے بچے خود بخود کامیاب ہو جائیں گے، ان کے اندر اچھی عادات پیدا ہو جائیں گی، ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، تو معذرت کے ساتھ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کا ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، آپ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ موقع کو استعمال کر کے نہ صرف اپنے بچوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی کامیابی کا شوق پیدا کر سکتے ہیں، کامیابی کا ایک رجحان پیدا کر سکتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جتنے بھی مواقع آپ کو ملتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ پہلے اولاد عطا فرمائی، اس کے بعد اولاد کی تعلیم و تربیت کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو دیکھیے جو بے اولاد ہیں، جن کی ساری زندگی گزر گئی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ کس طرح رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہی عطا کر دے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اس قیمتی موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو گوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قدرت آپ کو بحیثیت والدین، ماں یا باپ، دونوں کو راحت و خوشی
معافی درگزر اور بے غرض محبت کے بے تحاشا مواقع فراہم کرتی ہے، بے شمار موقع آپ کو عطا کرتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی کاؤنسلنگ کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے، کوئی سمجھانے والا مل جائے۔ جیسے ہی آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر ایسی کیا خامی ہے، ایسی کیا کمی ہے، تو وہ ایک لمبی ساری لسٹ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر یہ بھی کمی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ اس طرح کی غلطیاں بھی کرتا ہے، اس کو یہ کام بھی نہیں کرنا آتا۔ یعنی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جس کے اوپر بچے کی ساری خامیاں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کوئی خوبی بھی ہے، کوئی اچھائی بھی ہے، تو بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر دیں بھی تو ایک آدھ جواب دے کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم سب کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ ہمیں دوسروں کی صرف خامیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ہم سب کا اس طرح کا رویہ کیوں ہے؟ آج دوسروں کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر تنقید کرنا، یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور کہتے ہیں کہ تنقید کرنے والے کی مثال اس طرح کی ہے جیسے وہ ایک لنگڑا خود چل نہیں سکتا اور دوسرے کو دوڑنے کی، بھاگنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اس طرح آپ بھاگیں، اس طرح دوڑیں، خود کبھی اس نے زندگی میں چل کے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح تنقید کرنے والے لوگ بھی بار بار تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خود انہوں نے کوئی پریکٹیکل لائف گزار کے نہیں دیکھا کہ یار دوسروں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ میل جول کس طرح رکھنا ہے۔ خود انہوں نے ایک اچھی زندگی کو ترجیح نہیں دی ہوتی اور دوسروں کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے۔ یہ غلطی کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ صفت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبی ہے کہ باقی مخلوقات بھی غلطی کرتی ہیں لیکن وہ اپنی غلطی سے سیکھتی نہیں، اسی لیے وہیں کی وہیں ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، پھر اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر اچھائی پیدا ہو، آپ کے بچے کے اندر خوبیاں پیدا ہوں، تو پھر آج سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بچے کی خامیاں تلاش کرنی چھوڑ دیں، اپنے بچے کی کمیاں تلاش کرنی چھوڑ دیں، بلکہ اس کے اندر جتنی خوبیاں ہیں نا ان کو دیکھیں۔ ایسے مواقع دیکھیں کہ جب آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اس پر اپنے بچے کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں، تو بچہ اسی کام کو اپنی عادت بنا لے گا۔ یاد رکھیں بچے ہر وہ کام بار بار کرتے ہیں جو کام انہیں مزہ دیتے ہیں، جو کام انہیں اچھے لگتے ہیں، اور تعریف ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ ہر انسان کو مزہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم بڑے ہیں، اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی شاباش دیتا ہے، ہمیں ویلیو دیتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اگر بچوں کی تعریف کریں گے، بچوں کو شاباش دیں گے، تو بچے کیوں نہیں اچھا سمجھیں گے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنے بچے کی کوئی ڈیوٹی لگائیں، اس کو کوئی ایک کام کہیں کہ وہ یہ کام کیا کرے، اور جیسے ہی آپ کا بچہ وہ کام کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ اسی طرح ایک تو بچے کے اندر وہ کام کرنے کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور دوسرا اس بچے کو وہ کام کرنا آ جائے گا۔ کچھ ایسی عادات، کچھ ایسے مواقع ہیں جو بچے کی شخصیت کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہے، تو
تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ آپ کا بچہ کچن میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، اٹھاتا ہے، کھانا لگاتا ہے، تو آپ اس کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح بچہ اپنے کپڑے خود الماری میں رکھتا ہے یا اس میں سے نکالتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں۔ بچہ اپنے جوتے اٹھاتا ہے یا آپ کے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، پالش کرتا ہے، تو آپ بچے کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ بچہ آپ کا کہنا مانتا ہے تو اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ بچہ آپ کو کوئی اچھی کہانی یا اچھا واقعہ سناتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں۔ بچہ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتا ہے آپ کے کہنے کے بغیر ہی، یا پھر بچہ آپ کو کوئی اچھا واقعہ سناتا ہے، کوئی کلمہ سناتا ہے، کوئی آیت مبارکہ سناتا ہے، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں۔ اسی طرح بچہ رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ جائے اور خود بخود اسکول کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آپ اس کو شاباش دیں، اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ بچے کو سکھاتے ہیں، بچہ عمل کرتا ہے، آپ اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر یہی چیزیں بچے کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہی ساری کی ساری عادات بچے کو ایک اچھا اور کامیاب انسان بناتی ہیں۔ اگر بچہ غلطی کرے تو پھر آپ کیا کریں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ان سے اچھا کام کم ہوتا ہے، غلطی یا بدتمیزی زیادہ بار ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے۔ بچے کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی، تو اس سے غلط ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کام اس کو کرنا نہیں آتا جس وجہ سے وہ غلطی کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو وہ کام سکھائیں، اس کو بتائیں، تو امید ہے کہ اس کے اندر سے یہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، کہنا نہیں مانتا، غلطی کرتا ہے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے اگر بچہ غلطی کرے تو آپ اپنے چہرے کے اوپر ایسے تاثرات لائیں کہ بچہ دیکھے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرے والدین کو یا میرے ٹیچر کو یہ بات بری لگتی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کو اپنی زبان سے سمجھائیں۔ نمبر 3، اگر پھر بھی بچہ نہ سمجھے تو پھر آپ اس کو غصہ دکھائیں، لیکن یاد رکھیں کہ غصے کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، جو دلی نفرت ہوتی ہے نا غصے کے اندر، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4، بچے کی بار بار تحقیر و تذلیل نہ کریں، بار بار اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس طرح بچہ بدظن ہو جاتا ہے، والدین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ بار بار بچے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ نمبر 5، اگر غلطی آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی بچہ غلطی کرتا ہے، بار بار اسی حرکت کو کرتا ہے، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو جان بوجھ کر اس لیے غلطی کرتے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ توجہ دینی چھوڑ دیں گے تو بچہ غلطی کرنی چھوڑ دے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم سر قاسم علی شاہ صاحب کو صحت و عافیت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز یا جتنی بھی گفتگو، جتنا بھی مواد یا کنٹینٹ
آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ انہیں کی کتاب سے اخذ کر کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔